کلمہ پڑھا تو فضل نے بھی پڑھا، کیونکہ معجزہ تو فضل نے بھی دیکھا تھا، ہوا میں بلند ہوتے ہوئے دونوں نے معجزہ پڑھا۔ جب دونوں نے کلمہ پڑھا نا، جب قمبر اور فضل نے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو 7,000 کا عباس بھائی کو مولا شفیع خدا کی قسم آج کا موضوع بڑا حسین ہے۔ اچھا، میں نے عشرہ محرم میں جو میں نے ذہن بنایا تھا وہ یہی تھا کہ میں اصحاب معصوم پہ عشرہ پڑھوں گی، 10 صحابیوں کی جو زندگی کے بارے میں بیان کروں گی، لیکن چونکہ عشرہ محرم میں تعداد مومنین کی بہت زیادہ ہوتی ہے، رش بھی ہوتا ہے، شور بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ بات جو ہے نا وہ ڈسپلے نہیں ہو پاتی جیسے آج ہو رہی ہے۔ تو سوچا ادھر ہی تھا پڑھوں گی، لیکن عشرے میں نہیں پڑھا تو آج سے تو لطف آ رہا ہے جی بات کا۔ بچوں ہے آنٹی جی، قمبر نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اس کے چچا اشکبوس کے بیٹے فضل نے بھی پڑھ لیا، اور صرف ان دونوں نے نہیں، 7,000 کا جو لشکر تھا، چونکہ سپاہی تو وہی کرتے ہیں نا جو سالار کرتا ہے نا جی، 7,000 کے لشکر نے بھی قمبر کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اب علی نے قمبر کو، دائیں طرف قمبر ہے، بائیں طرف فضل ہے، پیچھے 7,000 کا لشکر ہے، علی نے بیلچہ چھوڑا اور ان کو لے کے مسجد کی جانب چلنے لگے۔ 7,000 کا لشکر پیچھے تھا، اور خدا کی قسم کیا حسین منظر تھا، یہ لشکر پہلی بار کسی سچے لیڈر کی قیادت میں چل رہا تھا، پہلی بار کسی سچے لیڈر کی قیادت میں چل رہا تھا۔ اب ٹاپوں کا شور، 7,000 کوانٹیٹی ہے، ہاں 7,000 بندہ، بہت بڑا لشکر۔ اب جب لشکر کی ٹاپوں کی آواز مسجد نبی میں پہنچی تو ایک بندہ اٹھا، جسے بندہ میں نے تکلفاً کہہ دیا، اسے بندہ میں نے تکلفاً کہہ دیا، ورنہ وہ بندہ تھا نہیں۔ اس نے اٹھا اور اس نے باہر دیکھا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ شور کیسا ہے؟ فرمایا جا کے دیکھو یہ کیسا شور ہے۔ جا کے دیکھا 7,000 لشکر، گھوڑوں پہ سوار، ٹاپوں کا شور، ہاتھوں میں تلواریں، آگے علی، آگے علی تھے، آگے علی تھے۔ یہ بندہ آ کے کہتا اللہ کے نبی دیکھیں ذرا علی کے کام کرنے، آپ نے مزدوری بھیجا تھا، مزدوری کرنے بھیجا تھا، وہ تو پتا نہیں اتنا سارا لشکر لے کے، جنگی سامان، جنگی لشکر، فوجی سپاہی، نیزیں، تلواریں، تیر لے کے، اتنا کچھ لے کے ساتھ آ گئے۔ علی مسکرائے باز دے کے کہا گھبراؤ نہیں، آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں۔ علی مسجد میں داخل ہوئے، 7 قمبر ہے، 7 فضل ہے، پیچھے لشکر ہے۔ رسول اٹھے، رسول جانتے تھے، ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے رسول نے کہا علی میں نہیں کہہ رہا، یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ، مجھے تو پتہ ہے میں نہیں کہہ رہا، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ علی کرنے مزدوری گئے تھے۔ کلام میں جملہ ضائع ہو جائے میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ علی کرنے مزدوری گئے تھے، لے کے 7,000 کا لشکر آ گئے، تو ذرا ان کو بتا دو ماجرا کیا ہے، ذرا ان کو بتا دو ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ علی مسکرائے اور آواز دے کے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، اور علی جو کہہ دے علی کبھی اس سے پھرتا نہیں۔ آج کی جو مزدوری ملی میں نے کر لی، آج کی مزدوری یہ تھی میں نے 7,000 کے لشکر کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ہاتھ نہیں رکھنا میں جملہ کہوں، فرمایا اللہ کے نبی آج علی کی مزدوری یہی تھی، آج میں نے 7,000 کے لشکر کو کلمہ پڑھانا تھا۔ کسے ملے گا ایسا مولا جس کی مزدوری ایسی ہے اس کی سرداری کیسی ہو؟ جیو جیو بسم اللہ۔
رہ گئے. وہ ذرا سن لیجیے. علی فرماتے ہیں کیا؟ مسجد کے سامنے, لوگوں کے سامنے. قمر کہتے ہیں یا علی جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا بھلا؟ چیو چیو. صدقت یا رسول اللہ. تو اس کا مطلب کیا تھا مجھے ذرا بتا دیجئے. علی آواز دے کے کہتے ہیں جب میں صبح کھیتوں کے لیے مزدوری کے لیے نکل رہا تھا تو مجھے میرے مولا رسول نے کہا تھا آج تجھے ایک ایسا غلام ملے گا جو ساری عمر تیری غلامی کرے گا. تو قمر جب میں نکلا مجھے سچے نبی کا سچا فرمان یاد آ گیا اور میں نے کہا صدقے یا رسول اللہ. مجھے فرمان, اس لیے میں نے کہا تھا صدقت یا رسول اللہ. اچھا قمر مولا کے قدموں سے لپٹے اور لپٹ کے کہا مولا میں نے کلمہ پڑھ لیا, اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میری ایک 3 شرطیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. توجہ. کہا کون سی؟ قمر آواز دے کے کہتے میری پہلی شرط یہ ہے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجیے. ہاں اگر تیرے اور میرے دل میں عشق علی ہے, محبت محمد والے محمد ہے تو یہ تیرا میرا کمال نہیں, یہ ان کی عطا ہے. وہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں, وہ جسے چاہتے ہیں. بس بات ختم ہو رہی, نتیجہ لے لو. فرمایا میری پہلی شرط میرے دل میں اپنی, ہاں بھائی. میری دوسری شرط میرے گلے میں اپنی غلامی کا توق ڈال دیجئے, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. میری تیسری شرط یہ ہے مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کرنا, مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کرنا. فرمایا قمر تیری تینوں شرطیں منظور ہیں. دربار میں بات ختم. دربار میں پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو رسول سارا ماجرا جانتے تھے. فرمایا علی سب نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اللہ کے نبی سب نے پڑھ لیا. کہا فضل قریب آ, قمر کا کزن اشبوس کا بیٹا. کہا فضل قریب آ, فضل قریب آئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم حبشہ واپس جاؤ اور وہاں جتنے رہ گئے ہیں وہاں جو حصار توحید میں آنا چاہے, حصار رسالت میں آنا چاہے, حصار ولایت میں آنا چاہے, انہیں ہمارے پاس لے آؤ اور جا کے اسلام کی تبلیغ کرو. اب لطف لینا ہے, لطف لینا جنت سے بڑا جملہ. انہیں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو. فضل کو علی نے رسول نے بلایا تھا یا فضل رسول کے قریب گئے؟ قمر فٹافٹ دوڑا علی کے پیچھے چھپ گیا. بولنا بولنا بولنا. قمر دوڑے علی کے پیچھے چھپ گئے. علی مسکرائے, دیکھا کہ قمر تجھے کیا ہوا؟ کہا جیسے وہ فضل کو بھیج رہے ہیں مجھے بھی نہ بھیج دیں, میں نے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا, تو اب میں جدا نہیں ہونا چاہتا. اتنا جملہ کہنا تھا. کلا امام برگاہ میں بیٹھی ہوئی محسن ماں بہنوں پہ لازم ہے اس جملے پہ بولے. جملہ جنت سے بڑا کہنے لگے. جب قمر نے کہا نا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے جدا ہو اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے کبھی جدا نہیں کریں گے, کبھی خود سے جدا نہیں کریں گے, علی مسکرائے اور آواز دے کے کہا قمر پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو. ہم میں وعدہ پہلا کرتا ہے نبھاتا آخری ہے. وعدہ پہلا کرتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ میں نے ابو پڑھ دیا اپنے مخصوص ٹائم سے. تھک تو نہیں گئے؟ چھوڑ دو, آگے سننا چاہتے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا گھبرانا, ہم میں جو وعدہ پہلا کرتا ہے وہی آخری کرتا ہے. ہم میں وعدہ ایک کرتا ہے نبھاتے سارے ہیں, نبھاتے سارے. کمل میں نہیں جا رہا. کہ نہیں تو نہیں جا رہا, فضل جا رہا. فضل نے 7,000 کا لشکر لیا اور مولا قمر پہ نا ایک الزام ہے کہ لڑکی کی خاطر علی کا سر لینے آئے تھے. لڑکی کی خاطر نہیں, انہیں اپنے باپ کا تخت بھی تو چاہیے تھا. ہاں, اور لوگوں نے یوں اصحاب کی شان کو گھسیٹ کے, آپ اہل سنت ہمارے بھائی جو ہے نا ان کے دیکھیں تو وہ کہیں گے جی ایک صحابی تھا, فتح تھا, ایک لڑکی کے لیے علی کا سر لینے آیا تھا, ایک لڑکی کے لیے علی کا سر لینے آیا تھا. نہیں,
لڑکی کے لیے نہیں، یہ ولایت کے لیے آیا تھا۔ ہاں، اسے ولایت بلا رہی تھی مدینے میں۔ ہاں ہاں ہاں، آ گیا۔ فرمایا تم یہ، فضل نے 7,000 کا لشکر لیا، فضل واپس حبشہ گئے۔ جب فضل واپس حبشہ گئے 7,000 کا لشکر لے کے، تو فضل کے جانے کی خبر اس کے بابا، کیا نام تھا، اشکبوس کو ملی، اور سپاہی کہنے لگے مبارک مبارک، فضل آ گئے، فضل لشکر لے کے آ گئے، فضل لشکر لے کے آ گئے، مبارک ہو مبارک ہو۔ اب اشکبوس کو لگا کہ یہ سر لے کے آ گئے، چونکہ فضل کا لشکر نعرے لگا رہا تھا ہم جیت گئے۔ ہر کسی کے لیے ہر جملہ نہیں ہوتا۔ 7,000 کے لشکر کا نعرہ تھا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ یہ نعرہ اشکبوس کے دربار میں پہنچا تو اسے لگا کہ میرا بیٹا اور فتح علی کا سر لے آئے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے جو بچ گئے تھے، اس نے ان سے کہا جلدی کرو، بڑی بڑی چادروں میں در اور موتی ڈالو اور چادریں راستے میں بچھاتے جاؤ، استقبال کرو، میرے دشمن کا سار آ رہا ہے، میرے دشمن کا سار آ رہا ہے۔ سپاہی گئے، ابھی فضل باہر تھے سرحد سے، اشکبوس کے سپاہیوں نے راستے میں چادریں بچھا دی اور یقوت انار مطلب درہم دینار نچھاور کرنے شروع کر دی۔ فضل نے کہا اٹھاؤ یہ، بھاگ جاؤ، نہیں چاہیے یہ استقبال، نکل جاؤ۔ سپاہی تو ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اور فتح کی بات کر رہے ہیں، وہ جیت جو آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ جیت نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی جیت ہے۔ اچھا ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، فضل 7,000 کے لشکر کو لے کے اپنے باپ کے دربار میں داخل ہوا، داخل ہونا تھا، اشکبوس اپنے تخت سے اٹھا، اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں نہیں پتا بادشاہ کا دربار ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے تو تم اجازت لے کے آتے تھے، آج منہ اٹھائے نہ سلام اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال، پہلے تو نظریں جھکا کے مجھ سے بات کرتے تھے، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ 7,000 کا لشکر میرے دربار میں میری اجازت کے بغیر آ گیا، تم میرے بیٹے ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ فضل آواز دے کے کہتا نہیں، وہ دن گئے، وہ دن گئے۔ اس نے کہا ایسا ہو کیا گیا؟ اس نے کہا وہی ہو گیا جس کا تجھے ڈر تھا، وہی ہو گیا جس کا تجھے ڈر تھا۔ اشکبوس نے جلاد سے کہا جلدی کرو، تلوار لے کے آؤ، یہ میرا بیٹا تو ہے لیکن میری گستاخی کر رہا ہے، اور ہم اپنے دربار میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، چاہے یہ میرا بیٹا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم عادل ہیں اور ہم انصاف کریں گے، یہ بیٹا ہے لیکن گستاخ ہے، تلوار لے کے آؤ۔ جلاد تلوار لے کے آیا، اشکبوس اپنے بیٹے کے فضل کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا، اس نے تلوار چلائی یا فضل کے منہ سے نکلا یا علی مدد، جی فضل کے منہ سے نکلا شالی مدد۔ اتنا جملہ کہنا تھا، پورا دربار دیکھ رہا تھا، ایک نور کی ہماری دربار میں اتری، جیو جیو، ایک نور کی ہماری دربار میں اتری، ہماری اتری۔ یا فضل نے دیکھا، دوڑ کے قدموں میں گرا، سلام کیا، جیو نتیجہ لے لو، نتیجہ لے لو، قدموں میں گرا اور سلام کیا۔ اشکبوس کہتا ہے یہ کون ہے؟ فضل کہتا ہے یہی تو وہ ہے، یہی تو ہے وہ۔ اسے کہا یہ تو اچھا ہو گیا، تمہیں بھیجا تھا اس کا سر کاٹنے، آج تو یہ میرے دربار میں ہی آ گیا، آج نہیں بچتا، آج یہ میرے ہاتھ سے بچ کے نہیں جائے گا۔ توجہ، اسے کہا ایسا نہ کر، تو نہیں جانتا اسے۔ فضل نے کہا تو نہیں جانتا، اس نے کہا میں جانوں گا، میری شرط ہے۔ فضل نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا اسے کیا معجزہ دکھائے، میرے دربار میں کوئی معجزہ دکھا۔ فضل کہتا ہے کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ اشکبوس کہتا ہے اسے کیا یہاں پیر کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کرے۔
یا پیر کی ٹھوکر سے لکھا یا لکھا کہ یہ ایک یاقوتی پیالہ ہے. دو طرح کی روایت. یاقوتی پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر چشمہ جاری کر. فضل نے علی کو دیکھا، علی نے فضل کے دل کی خواہش کو سمجھا. اشکبوس نے کہا اسے کہہ اس یاقوتی جملے کا لطف لینا. اشکبوس نے کہا اس سے کہہ اس یاقوتی پیالے میں پانی کا چشمہ جاری کرے. فضل نے حسرت بری نگاہوں سے اس کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. ابھی فضل کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھیں، پیالے میں چشمہ جاری ہو گیا تھا. پیالے میں چشمہ جاری ہو گیا تھا. اب پانی کا چشمہ فضل کا باپ اشکبوس اس نے لیا اور پیا. جیسے پیا الٹی کرنے لگا. کڑوا پانی، زہریلا پانی، کھارا پانی. یہ کیسا پانی ہے تیرے آقا کے معجزے کا؟ یہ کیسا پانی ہے؟ اب وہی پیالہ فضل نے لیا. یہی تو نتیجہ ہے میرا، یہی تو میری گفتگو کا حاصل ہے. اب وہی پانی، وہی پیالہ، وہی چشمہ فضل نے لیا اور فضل ایسے پی گیا. فضل آواز دے کے کہتا ہے یہ تو کسی جنت کے چشمے سے کم نہیں ہے، یہ بڑا میٹھا پانی ہے، یہ تو شہد کی طرح میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے. فرق اتنا تھا جب اشکبوس نے پیا تو کڑوا لگا، جب فضل نے پیا تو میٹھا لگا. دونوں کا شجرہ ایک تھا، دونوں کا حسب ایک تھا، دونوں کا نسب ایک تھا. وہ باپ تھا، وہ بیٹا تھا، مگر جب اس نے پیا تو کڑوا تھا، جب اس نے پیا تو میٹھا تھا. فرق بس اتنا ہے، اگر نسل ایک ہو، شکل ایک ہو، عقل ایک ہو، حسب ایک ہو، نسب ایک ہو، شجرہ ایک ہو، دل میں علی کی محبت نہ ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری توجہ ٹوٹے پھوٹے نعرے نہ لگاؤ، میری بات سنو، توجہ ہے آپ کی. اگر شجرہ ایک ہو، حسب ایک ہو، نسب ایک ہو، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ہو، لیکن دل میں علی کی محبت نہ ہو، بندہ ہوتا ایک نسل کا ہے، اسے پانی کڑوا لگتا ہے، اسے میٹھا لگتا ہے. یہ معجزہ دیکھ، اس نے کہا میں نہیں مانتا کڑوا پانی. دشمن تھا، کیسے مانتا؟ اس نے بات ختم ہو گئی. اس نے اپنے جو بچے کچے اور اس کا لشکر کا سپاہی، اس نے کہا حملہ کرو اور علی کا سر تن سے جدا کرو. ادھر اشکبوس نے اپنی تلوار نکالی، ادھر اس نے اپنی تلوار نکالی جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اس تلوار کے فضائل بھی پڑھتی. اس نے تلوار نکالی، ادھر میرے مولا نے تلوار نکالی. یہ اشکبوس میرے مولا کے سامنے آیا، اس نے ادھر سے وار کیا، ادھر سے علی نے وار کیا، اور بس وار ہونے کی اتنی دیر تھی کہ ادھر علی کی تلوار اٹھی، آدھا اشکبوس ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا. سپاہیوں نے دیکھا آدھا ادھر گر گیا، عادل امام ہے نا، آدھا قسیم النار والجنہ ہے نا، برابر کبان سے، آدھا ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا. معاملہ ختم ہو گیا. اب جو اس نے کہا تھا مجھے خود سے جدا نہ کریے گا کبھی، اب علی اکیلے نہیں، وہ بھی ساتھ تھا. ہاں نبھاتا ہے نا علی، وہ بھی ساتھ ہی رہا. علی نے کہا کہ بھی معاملہ ختم ہو گیا، باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. مولا نے کہا کہ اب یہ تخت تمہارا، فضل اب اس تخت پہ تم بیٹھو، اس تاج پہ تم بیٹھو. فضل اٹھے اور اس نے فتح کا ہاتھ پکڑا، فتح کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ نہیں، اس تخت کا مالک میں نہیں، اس تخت کا مالک فتح ہے، کمبر ہے، کمبر ہے. اس نے کہا کہ میں کمبر کو یہ تخت بھی دیتا ہوں، یہ تاج بھی، اور اپنی بہن کا رشتہ میں کمبر کو دیتا ہوں. اچھا، اس نے کمبر کو تخت پہ بٹھایا، کمبر فضل کے قریب آئے. آخری جملہ ہے، کمبر فضل کے قریب آئے اور کمبر آ کے کہتے ہیں فضل
مولا علی نے تیرے باپ کا سر کاٹا، قتل کیا، تو نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ علی مولا تیرے باپ کے قاتل ہیں، تیرا ایمان پھر بھی نہیں ڈگمگایا، تجھے پھر بھی علی پہ اتنا ہی ایمان ہے، اتنا ہی یقین ہے، اتنا ہی ایمان ہے۔ غزل مسکرایا اور آواز دے کے کہنے لگا کمبر، باپ اگر کافر ہونا تو اس کی موت کا افسوس نہیں ہوتا، اگر باپ کافر ہو اور بیٹے کے دل میں علی کی محبت ہو تو اسے باپ کی موت کا افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس۔ اب نتیجہ دوں؟ تیار ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ سارے تیار ہو پیچھے والوں؟ بسم اللہ بسم اللہ، سبا باجی آپ سلامت ہیں۔ نتیجہ سننا چاہتے ہو سارے؟ سب کی توجہ ہے، توجہ۔ اس نے کہا کہ تھا وہ میرا باپ لیکن کافر تھا، علی پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پتہ نہیں امت مسلمہ کو یہ بات کیوں سمجھ میں